اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی شہوت، عورت کے دل میں مرد کی رغبت. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ رغبت الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی، کہیں اور استعمال نہیں ہوتی. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی، اس میں بد نظری بھی آ گئی، اس میں انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں لڑکوں سے بدفعلی بھی آ گئی. تمام کے تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ، دو باتیں بیان کی. فرمایا جو اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ قابل ملامت نہیں ہے. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اب معاملہ ہو رہا ہے الٹا، بیویوں کے ذریعے کوئی خواہش پوری کرنا چاہے قابل ملامت ہے. ایک نوجوان بالغ ہوا، اپنے خرچے پہ کہہ رہے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو ملامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں شادی کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو کس طرح پوری کرو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب چپ، نکاح کرو عورت سے پوری کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس سے خواہش پوری کرو. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ بندہ ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس کو ملامت کرنا جائز نہیں، یہ قابل ملامت ہے. سب سے پہلے ابا ملامت کرتے ہیں اس کو، اس کے بعد اماں ملامت کرتی ہیں، پھر نانا، پھر ماموں، پھر چاچے، پھر محلہ، پھر پوری دنیا پوری دنیا. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ پریکٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب شادی نہیں ہوتی فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں یہ قابل ملامت ہیں، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھا. کہہ رہے ہیں مجبور ہے بھائی، ینگ جنریشن. ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو بھائی ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، وائف نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں. یہ فضول قسم کی باتیں. میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیویاں رکھتا ہے نا، 4 بیویاں رکھتا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور اس کی نیت صرف خواہش پوری کرنی ہے، لیکن خواہش برائے خواہش نہیں بلکہ حقوق بھی ادا کرے گا، ان کے جو حقوق ہیں. نیت اس کی صرف یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے، بلکہ میں اس کو عام زبان میں کو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، وہ مزے کے لیے کر رہا ہے، لیکن صرف مزے برائے مزے نہیں، نیت یہ ہے کہ میں ان کے حقوق بھی پورے کروں گا، ان میں برابری بھی کروں گا، تو لیکن نیت صرف مزے کے لیے. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں، آج کے علماء نے نہیں، 1000 سال پہلے کے علماء نے، کہ اگر اس کو کوئی تانا دیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ ملامت کر رہے ہو، کتنی ساری آیت کا انکار کر رہے ہو. تو اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ کون سے مزے حرام ہیں اور کون سے مزے حلال ہیں. تو آج لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اتنی سال کا تھا، اتنی عمر کی لڑکی سے صرف مزے کے لیے کیوں شادی کر لی؟ لڑکی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، اس کے ابا کو ہونا چاہیے، بالکل بجا ہے. اگر ان کو اعتراض ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہو، نہ کریں وہ. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں، کسی تیسرے کو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ اعتراض اس کی علامت ہے کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا اس سے کیوں شادی ہو رہی ہے، اس کو اعتراض اس پہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی. یہ اسی کی علامت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی علامت نہیں. تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بھائی آپ کم عمر ہو، جوان ہو، آپ سے ایک بڑی عمر کا آدمی نکاح کر رہا ہے تو آپ نہ کرو. آپ کیوں کر رہی ہے اس سے شادی؟ بھائی اس کو تو مشورہ یہی دیا جائے گا. لیکن کوئی مصلحت ہے تو وہ جانے، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. ان کو مسئلہ ہو نہیں رہا، مسئلہ کس کو ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں کو ہو رہا ہے. پھر یہ ٹیکنیکل، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے بھائی. ایسے آدمی کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی، اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. صحیح. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لأمان، لیکن کیا مزوں کے لیے نہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں جائز ہے، لیکن کرو سنت پوری کرنے کے لیے. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی بہتر یہی کہ بیوہ سے کرو، طلاق یافتہ سے کرو. میں جائز کی بات الگ ہے، مستحب اور ترغیب کی بات ایک الگ ہے. تو نیت تو یہی ہونی چاہیے، سنت پوری کرنی ہے. کہ نبی نے پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے کی ہے تو کرو یہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے، دیکھو ہم لوگوں کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ، چٹورے بننا کوئی اچھا کام نہیں ہے.
ہر وقت جا جا کے ٹھیک ہے آپ نلی نہاری بھی کھا لی, دہلی کی نہاری بھی کھا لی, اب کبھی دال چاول بھی کھا لو سادے یار, ہر وقت ہی پیزے برگر میں لگا رہتا ہے. لیکن حرام تو نہیں کہیں گے نا, وہ کہے گا اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں نا میں نہاری کھاؤں, اس میں نلی ڈالوں, اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگاؤں, جو بھی کروں مولوی صاحب اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو ترغیب ایک الگ بات ہے کہ یار کبھی سادہ غذائیں کھایا کرو, ہر وقت چٹخارے کی چکر میں رہنا شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتا. تو اسی طرح شادیوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بیوہ سے کر لو, طلاق یافتہ سے کر لو, لیکن اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اور سے کر رہا ہے, تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, قابل ملامت بہرحال نہیں ہے.